الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب لبیب طبیبوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فتح مکہ کا پس منظر۔ فتح مکہ کس تاریخ کو ہوئی؟ فتح مکہ کے بعد کریم آقا علیہ السلام کتنے دن مکہ المکرمہ میں قیام فرما رہے؟ یہ ساری باتیں فتح مکہ کا پس منظر بیان کریں تو جب کریم آقا علیہ السلام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لا چکے تھے، اس کے بعد بھی کفار کی ظلم ستانیاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ بالآخر ایک وہ وقت آیا کہ حدیبیہ کے مقام پر کریم آقا علیہ السلام اور کفار مکہ کے درمیان صلح کا ایک معاہدہ لکھا گیا جسے صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ صلح حدیبیہ 10 سال کے لیے ہوئی تھی، مگر 630 عیسوی کے بالکل شروع میں مشرکین مکہ کے اتحادی قبیلہ بنو بکر نے مسلمانوں کے اتحادی قبیلہ بنو خزاع پر حملہ کیا اور کئی آدمی قتل کر دیے۔ اس دوران مکہ کے مشرکین نے چہرے پر نقاب ڈال کر بنو بکر کی مدد بھی کی، مگر یہ بات راز نہ رہ سکی۔ یہ صلح حدیبیہ کا اختتام تھا۔ مسلمان اس وقت تک بہت طاقتور ہو چکے تھے۔ ابو سفیان نے جو ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا اور اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے اس بات کو جان لیا تھا کہ اب مسلمان اس کا بدلہ لیں گے۔ اس لیے ابو سفیان نے صلح کو جاری رکھنے کی بہت کوشش کی اور اسی کوشش کے طور پر مدینہ المنورہ کا دورہ کیا۔ جب ابو سفیان مدینہ میں آیا تو اب کریم آقا علیہ السلام سے ملاقات کرنی چاہی، تو ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ اس وقت تک کلمہ پڑھ کے اسلام لا چکی تھی اور کریم آقا علیہ السلام کی زوجیت سے بھی مشرف ہو چکی تھی۔ اب ابو سفیان کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں کریم آقا علیہ السلام کے کاشانہ نبوت میں جاؤں گا، وہاں میری بیٹی ہے، وہ میرا بڑے اچھے طریقے سے استقبال کرے گی، مجھے بیٹھائے گی، میری آہ و بھگت کرے گی۔ یہی خیال سوچتے جب ابو سفیان کریم آقا علیہ السلام کے آستانے پر پہنچا، کریم آقا علیہ السلام کے کاشانہ نبوت میں پہنچا، تو جب گھر میں داخل ہوا اور وہاں ایک بستر لگا ہوا تھا، بیٹی سے سلام کلام کیا، بستر لگا ہوا تھا۔ جب ابو سفیان نے بستر پر بیٹھنا چاہا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بستر اور چادر کو لپیٹ دیا اور وہاں سے اس کی جگہ سے اٹھا دیا۔ اب ابو سفیان کو بیٹھنے کے لیے نہیں دیا گیا اس کے اوپر، تو یہ سوچ کر ابو سفیان بڑا حیران ہوا اور پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے، تو نے بستر کو لپیٹ دیا ہے، کیا یہ بستر میرے لائق نہیں یا میں بستر کے لائق نہیں؟ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ آپ مشرک ہیں اور نجس ہیں، اس لیے میں نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ بستر پر بیٹھیں۔ سبحان اللہ، یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عشق رسول تھا، محبت رسول تھی۔ خیر، جب ابو سفیان نے کریم آقا علیہ السلام کی طرف رجوع کیا اور صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے ریکویسٹ کی، درخواست کی، تو کریم آقا علیہ السلام نے اس پر ابو سفیان کو کوئی جواب نہ دیا تجدید کے لیے۔ پھر اس نے اور لوگوں کو بھی وساطت کے طور پر بیچ میں ڈالا، مگر اس کی سنوائی نہ ہوئی۔ بہت غصے میں ہوا اور مایوسی میں اس نے خود ہی یک طرفہ تجدید صلح کا اعلان کیا اور مکہ واپس چلا گیا۔ اور اسی دوران قبیلہ بنو خزاع نے کریم آقا علیہ السلام سے فریاد کی تو انہوں نے مکہ فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ بنو خزاع نے اپنے ایک شاعر عمر ابن خزاع کو بھیجا تھا جس نے دردناک اشعار پڑھے اور بتایا کہ وہ وطیرہ کے مقام پر رکوع و سجود میں مشغول تھے، تو قریش نے ان پر حملہ کر دیا اور اس نے بتایا کہ قریش نے ہمارا قتل عام کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روانگی کا مقصد بتائے بغیر اسلامی فوج کو تیار کیا اور مدینہ اور قریبی قبائل کے لوگوں کو بھی ساتھ میں لایا۔ لوگوں کے خیال میں صلح حدیبیہ بھی قائم تھی، اس لیے کسی کے گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ تیاری مکہ جانے کے لیے ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے باہر جانے والے راستوں پر نگرانی بھی کروائی تاکہ یہ خبریں قریش کا کوئی جاسوس باہر نہ لے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی کی کہ اے خدایا آنکھوں اور خبروں کو قریش سے پوشیدہ کر دے تاکہ ہم اچانک ان کے سروں پر ٹوٹ پڑے۔ بالآخر 10 رمضان 8 ہجری کو روانگی ہوئی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے۔ ایک ہفتہ میں مدینہ سے مکہ کا فاصلہ طے ہو گیا۔ مکہ سے کچھ فاصلہ پر مرو زہران کے مقام پر لشکر اسلام خیمہ زن ہو گیا۔ لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ اب مکہ کا ارادہ ہے۔ جنگ تو ہوئی نہیں، مگر احوال کچھ یوں ہے کہ مرو زہران کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ لشکر کو بکھیر دیا جائے اور آگ جلائی جائے تاکہ قریش مکہ یہ سمجھے کہ لشکر بہت بڑا ہے اور بری طرح ڈر جائیں اور اس طرح شاید بغیر خون ریزی کے مکہ فتح ہو جائے۔ یہ تدبیر کارگر رہی۔ مشرکین کے سردار ابو سفیان نے دور سے لشکر کو دیکھا۔ ایک شخص نے کہا یہ شاید بنو خزاع کے لوگ ہیں جو بدلہ لینے آئے ہیں، مگر اس نے کہا کہ اتنا بڑا لشکر اور اتنی آگ بنو خزاع کے بس کی بات نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان پانے کے لیے لشکر اسلام کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی پناہ میں چل پڑا۔ کچھ مسلمانوں نے اسے مارنا چاہا، مگر چونکہ عباس بن عبد المطلب نے پناہ دے رکھی تھی اس لیے باز آئے۔ رات کو قید میں رکھ کر صبح ابو سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھا تو فرمایا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا کہ تو یہ سمجھے کہ ایک خدا اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ اگر خدا واحد کے علاوہ کوئی خدا ہوتا تو وہ ضرور ہماری مدد کرتا۔ یہ دیکھ کر کہ اس نے ایک خدا کو تسلیم کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا اس کا وقت نہیں آیا کہ تم جانو کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں؟ اس پر ابو سفیان نے کہا مجھے آپ کی رسالت میں تردد ہے۔ اس پر ان کو پناہ دینے والے عباس بن عبد المطلب سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ ابو سفیان اگر تو اسلام نہ لایا تو تمہاری جان کی کوئی ضمانت نہیں۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رہا نہ کیا بلکہ ایک جگہ رکھ کر مسلمانوں کے دستور کو اس کے سامنے پیش کیا۔ وہ بہت مرعوب ہوا اور عباس بن عبد المطلب کو کہنے لگا کہ عباس تمہارے بتیجے نے تو زبردست سلطنت حاصل کر لی ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا اے ابو سفیان یہ سلطنت نہیں بلکہ یہ نبوت ہے جو خدا کی عطا کردہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول ابو سفیان ایسا شخص ہے جو ریاست کو دوست رکھتا ہے، اسے اسی وقت کوئی مقام عطا کرے۔ اس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان لوگوں کو اطمینان دلا سکتا ہے کہ جو کوئی اس کی پناہ میں آ جائے گا امان پائے گا، جو شخص اپنے ہتھیار رکھ کر اس کے گھر میں چلا جائے گا اور دروازہ بند کر لے یا مسجد حرام میں پناہ لے لے وہ سپاہ اسلام سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد ابو سفیان کو رہا کر دیا گیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے مکہ جا کر اسلامی لشکر کی عظمت بتا کر ان لوگوں کو خوب ڈرایا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو 4 دستوں میں تقسیم کیا اور مختلف سمتوں سے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا اور تاکید کی جو تم سے لڑے اس کے علاوہ اور کسی سے جنگ نہ کرنا۔ چاروں طرف سے شہر گر گیا، مشرکین کے پاس ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہا۔ صرف ایک چھوٹے گروہ نے لڑائی کی جس میں صفوان بن امیہ بن ابی خلف اور اکرمہ بن ابو جہل شامل تھے۔ ان کا ٹکراؤ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت کرتا دستے سے ہوا تھا۔ مشرکین کے 28 افراد انتہائی ذلت کے ساتھ مارے گئے۔ لشکر اسلام انتہائی فاتحانہ طریقے سے شہر مکہ میں داخل ہوا، جہاں سے 8 سال پہلے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی تھی۔ کچھ آرام کے بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجاہدین کے ہمراہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔
کعبہ پر نظر پڑتے گھوڑے پر سواری کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر بلند کرتے تھے اور لشکر اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں تکبیر بلند کرتے تھے۔ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تصاویر کو باہر نکال دیا، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی شامل تھی، اور تمام بتوں کو توڑ دیا۔ بتوں کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مبارک کندھوں پر سوار کیا اور بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بھی توڑتے رہے، یہاں تک کہ کعبہ کو تمام شرک کی علامتوں سے پاک کر دیا گیا۔ فتح مکہ ایک شاندار فتح تھی جس میں چند کے علاوہ کوئی قتل نہ ہوا۔ فتح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو عام معافی دے دی۔ کافی لوگ مسلمان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شرک نہ کرنے، زنا نہ کرنے، چوری نہ کرنے کی تاکید پر بیعت لی اور انہیں اپنے اپنے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ فتح مکہ عرب سے مشرکین کے مکمل خاتمے کی ابتدا ثابت ہوئی۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ مشرکین کو مکہ کے اطراف میں بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا۔ مکہ کے فتح کے بعد ارد گرد کے مشرکین پریشان ہو گئے اور ایک اتحاد قائم کیا، جس وجہ سے فتح مکہ کے اگلے ہی سال غزوہ حنین پیش آیا۔ اب رہی بات کہ فتح مکہ کس تاریخ کو ہوا، تو اس میں بڑا اختلاف ہے کہ مکہ کون سی تاریخ میں فتح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو مکہ میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے۔ امام باقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 13 رمضان المبارک بتایا۔ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے 16 رمضان نقل کیا۔ امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے 18 رمضان بتایا، اور بعض روایات میں 17 رمضان اور 19 رمضان بھی مروی ہے، مگر محمد بن اسحاق نے اپنے مشائخ کی ایک جماعت سے روایت کرتے ہوئے فرمایا 20 رمضان 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا۔ اب فتح مکہ کے بعد کریم آقا علیہ السلام کتنے دن مکہ میں قیام پذیر رہے، تو فتح مکہ کے بعد کتنے دنوں تک حضور علیہ السلام نے مکہ میں قیام فرمایا؟ ابو داؤد کی روایت ہے کہ 17 دن تک آپ مکہ میں مقیم رہے، اور ترمذی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 18 دن آپ کا قیام رہا۔ لیکن امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ 19 دن آپ مکہ میں ٹھہرے۔ ان تینوں روایتوں میں اس طرح تطبیق دی جا سکتی ہے کہ ابو داؤد کی روایت میں مکہ میں داخل ہونے اور مکہ سے روانگی کے علاوہ ان دونوں دنوں کو شمار نہیں کیا گیا، اس لیے 17 دن مدت اقامت بتائی ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں مکہ میں آنے کے دن کو شمار کر لیا، کیونکہ آپ صبح کو مکہ میں داخل ہوئے تھے، اور مکہ سے روانگی کے دن کو شمار نہیں کیا کیونکہ آپ صبح سویرے ہی مکہ سے حنین کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ اور امام بخاری کی روایت میں آنے اور جانے کے دونوں دنوں کو شمار کر لیا گیا ہے، اس لیے 19 دن آپ مکہ میں مقیم رہے۔